ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمجید کبریائی بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے ہے درود و سلام آقائے و جہاں سرور کون و مقام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محترم حضرات، ہم آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ، دعا اور رجوع ہے۔ خالق کائنات میں جو ہمارا بھی خالق ہے، ہم سے پہلی نسلوں کا بھی خالق ہے، ہم سے بعد والی نسلوں کا بھی خالق ہوگا انشاءاللہ۔ جو خالق ارض و سما ہے، جو خالق جن و انس ہے، اس رب العالمین نے
ہمیں پیدا بھی کیا، ہمیں عبادت کرنے کے طریقے بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام عوامل بھی ہمیں سکھائے جو زندگی بہتر کرنے کے حوالے سے ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالق ارض و سما نے ہمیں ایسے طریقے بھی سکھائے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص صحیح راستے سے منحرف ہوتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ خالق کائنات نے اس کو معافی کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور اسے ایسے ذرائع اور وسائل اور ایسے طریقوں کی بھی رہنمائی کی ہے کہ انسان اگر تو بھٹکا ہوا ہے، اگر تو سیدھے راستے سے منحرف ہوا ہے، تو تو اپنے رب کی طرف اس رب کو پکار۔ وہ رب پکارتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور خالق کائنات نے میرے بھائیوں اس حوالے سے قرآن کریم مختلف مقامات پہ اس حوالے سے ہماری توجہ دلائی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہر مومن آدمی وہ کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہے کہ میں اللہ سے نہیں مانگ سکتا، مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالق و مالک ایسا خالق ہے، وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا بخشنہار ہے جس نے ہمیں معافی کے طریقے بھی سکھائے ہیں، جس نے ہمیں توبہ کے طریقے بھی سکھائے ہیں، جس نے ہمیں اپنے سے مانگنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھے یاد کرو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھے پکارتے نہیں ہیں، مجھے یاد نہیں کرتے، اپنی توبہ کے وقت، اپنے دعا کے وقت، مانگتے وقت مجھ سے نہیں مانگتے، مجھ سے توبہ نہیں کرتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کو پکارتے نہیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے میرے بھائیوں، آپ اندازہ کیجیے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا ان العبد اذا اخطأ، بندہ جب غلطی کرتا ہے، بندہ جب کوتاہی کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، سُکِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَتُبْ، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور گناہ در گناہ کرنے کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، یہ سیاہی اس کے دل پہ غالب آتی ہے، اور ایسی سیاہی بنتی ہے جس بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے كَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
یہ دل زنگ آلود ہوئے بوجہ اس کے جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ زنگ آلود کیسے ہوتا ہے دل زنگ آلود اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے سختی والی کیفیت بن جاتی ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں اور گناہ کر کر کے انسان اپنے اندر نیکی اور برائی کے فرق کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ پھر نیکی کی پہچان نہیں ہوتی، گناہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب نیکی اور گناہ دونوں کی پہچان نہیں ہوتی تو انسان ایسے رستے پہ گامزن ہوتا ہے، پھر وہ گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے اور اسی طرح وہ جہنم کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کی کیفیت ہے اس شخص کی جو نیکی اور برائی میں امتیاز نہیں کرتا۔ اور یہ نیکی اور برائی میں امتیاز نہ کرنا یہ اس وقت ہی پیدا ہوتا ہے جب انسان توبہ سے غافل ہوتا ہے، اپنے رب کو پکارنے سے غافل ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرنے سے غافل ہوتا ہے۔ اور یقینی بات ہے میرے بھائی، اگر انسان رب کو پکارتا نہیں ہے، رب کو پکارنے سے غافل رہتا ہے، گناہ ہوا احساس نہیں ہوا، پھر گناہ ہوا احساس نہیں ہوا، پھر گناہ کیا احساس نہیں ہوا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے یہ گناہ اس کے اوپر اتنا غالب آتے ہیں کہ اس کے دل کو سیاہ کر جاتے ہیں۔ اور یہ دل جب سیاہ ہوتا ہے، دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر نہ وہ نیکی میں فرق کرتا ہے نہ برائی میں کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی برائی نہیں رہتی، کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں رہتی۔ پھر میرے بھائیوں اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے اس گناہگار آدمی کی۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے اس کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس کا ہمیں حل بتایا ہے کہ ارے انسان، تو میرا بندہ ہے، تو بھول جاتا ہے، تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تجھ سے خطا ہو جاتی ہے، تجھ سے غلطی اور خطا ہوتی ہے، تو بھول جاتا ہے، تو صحیح راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ میں خالق کائنات تجھے پیغمبروں کی مثال لیتا ہوں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی تھی، ان سے بھی کوتاہیاں ہوئی تھی، لیکن غلطی اور کوتاہی ہونے کے بعد انہوں نے میری طرف رجوع کیا اور میں نے ان کی ان غلطیوں کو معاف کیا، درگزر کیا۔ اور وہ پہلے بھی میرے نیک اور پارسا بندے تھے، اور گناہ اور ان سے غلطی جب ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وہ نیکی اور پارسائی ان کی اسی طرح ہی قائم رہی۔ تو میرے بھائیوں یہ کیفیت بنتی تو اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو میرے بھائیوں کس طرح ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی غلطیاں کو معاف کیا۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کی مثالیں قرآن میں بیان ہیں، وہ میرے لیے بیان ہے بھائیوں، آپ کے لیے بیان ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے بیان ہے کہ ہر مسلمان ان مثالوں کو سمجھے، ان مثالوں سے سبق حاصل کرے، ان مثالوں سے عبرت حاصل کرے، ان مثالوں سے موعظہ حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب ان سے معصیت ہوئی، نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی، اور جب اللہ کی طرف رجوع کیا تو کیا کیفیت بنتی؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ گلزار صاحب ذرا آئیں اور اسپیکر کو صحیح کریں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحمت نازل نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ میرے بھائیوں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی جب ان سے غلطی ہوئی، غلطی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کیا اور ان کی اس توبہ کو قرآن کریم کی زینت بنا دیا۔ یہ بھائیوں یہ آدم علیہ السلام، آدم کے بعد آدم کی اولاد میں سے اگلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، غلطی ہوئی، اللہ رب العزت کے روکنے کے باوجود بیٹے کے لیے محبت کا دم بڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کہنے لگے رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تم نے میرے رب مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحمت نازل نہ کی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْخَاسِرِينَ، میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ یہ نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود، اپنے قبیلے میں موجود، ایک قبیلے کا شخص آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی دشمن کے خلاف، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کے دشمن کو گھونسا مارا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو، اس رجوع کو قرآن کی زینت بنا دیا اور فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم قال رب بما مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے معافی مانگی فغفر له، میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور موسیٰ کہنے لگے اور رب بما انعمت علی، اے اللہ تو نے مجھ پہ جو انعام کیے، تو نے مجھے جو نبوت عطا فرمائی، اے اللہ جو تو نے مجھے انعامات سے نوازا، تو نے میری بادشاہ کے گھر میں پرورش کی، تو نے مجھے قتل ہونے سے بچایا، تو نے مجھے ہر لحاظ سے اپنی نعمتوں سے انعامات سے نوازا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد میں کبھی کسی مجرم کے لیے کبھی بھی مدد نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور میرے بھائیوں پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی قوم میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت داؤد وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور جن کے اوپر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ بھیجا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ وہ ایک آزمائش تھی کہ داؤد فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، بعد میں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے، مجھے آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو بھی قرآن کی زینت بنا دیا اور فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا
فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فرمایا داؤد نے یہ گمان کر لیا انما فتنہ، ہم نے اس کی آزمائش کی، فاستغفر ربہ، اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا واناب، وہ اپنے رب کے پاس جھکا رکوع کرتے ہوئے اور اس نے رب کی طرف رجوع کیا، فغفرنا له ذلك، ہم نے اس کو اس گناہ سے معافی عطا فرما دی، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یہ داؤد ہمارے پاس سرگوشی کے اعتبار سے بڑی قربت والا تھا، وَحُسْنَ مَآب، اور اچھے ٹھکانے والے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، قوم سے ناراض ہوئے، اللہ کی مرضی کے بغیر قوم کو چھوڑا اور علاقے سے ترک کر کے وہاں سے چلے گئے، جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، لیکن کشتی اس طرح رفتار سے اور اس سبک رفتار سے نہیں چلی، احساس ہوا، کشتی سے چھلانگ لگائی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، کیسے لگائی، پورا ڈالا کیسے ہوا، مچھلی نے پیٹ میں لے لیا، آخر احساس ہوا میں اپنے مالک سے میں نے غلطی کی ہے، میں نے جرم کیا ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ قرآن کریم نے اس رجوع کو قرآن کی زینت بنایا، فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وہ مچھلی والے نے جب وہ غصے میں گیا، فظن أن لن نقدر عليه، شاید اس نے گمان کر لیا تھا کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھیں گے، فنادى في الظلمات، اس نے اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے الہ، اے مالک، اے خالق، اے اللہ، اے مالک، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے اس کی اس دعا کو، توبہ کو قبول کیا، ہم نے اس کو پریشانی غم سے نجات دیا۔ اور سورہ صافات میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کا دن آ جاتا یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ یہ نبی پیغمبر ہے یونس علیہ السلام، رب کو پکارنا پڑا ہے، رب سے مانگنا پڑا ہے، اور یہی